مولا حسن کا ایک جملہ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ. 12 سال وہ رہے, ایک جملہ ان کے خلاف نہیں بولا. مولا حسین 20 سال رہے امیر معاویہ کے دور میں, ایک جملہ انہوں نے نہیں بولا. بدبختو 12 اماموں میں تو کوئی نہیں بولا, تمہیں خارج کیوں ہوتی ہے؟ تو معاویہ فالتو گدھے سے بھی کیا تھا, بدتر تھا, آپ کے اپنے علماء کے مطابق خلافت کے پیچھے تھا, تو لوگوں کا خون بہانا, رشوت دینا, یہ سارے کام معاویہ کا مشغلہ تھا. ہم بھی آپ کو ایک چیلنج کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتے ہیں. اللہ ناظرین, چلتے ہیں ایک کلپ کی جانب, انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں جواب عرض کریں گے. سماعت فرمائیے. اگلی بات میں بطور چیلنج کرتا ہوں, مولا حسن امیر معاویہ کے دور میں 12 سال رہے, مولا حسین امیر معاویہ کے بعد جناب والا دور میں 20 سال رہے. مولا حسن کا ایک جملہ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ. 12 سال وہ رہے, ایک جملہ ان کے خلاف نہیں بولا. مولا حسین 20 سال رہے امیر معاویہ کے دور میں, ایک جملہ انہوں نے نہیں بولا. امام زین العابدین کا جملہ دکھاؤ, امام باقر کا جملہ دکھاؤ, امام جعفر صادق کا جملہ دکھاؤ, امام علی رضا کا جملہ دکھاؤ, امام علی تقی کا جملہ دکھاؤ, امام علی نقی کا جملہ دکھاؤ, امام موسیٰ کاظم کا جملہ دکھاؤ, امام حسن عسکری کا جملہ دکھاؤ. بدبختو 12 اماموں میں تو کوئی نہیں بولا, تمہیں خارج کیوں ہوتی ہے؟ جی, مولوی صاحب نے جو ہے وہ چیلنج کیا شیعوں کو کہ آپ جو ہے معاویہ کے بارے میں اتنا برا بلا کہتے ہیں. آپ امام علی, امام حسن, امام حسین یعنی 12 اماموں میں سے کسی کے آپ جملے دکھائیں کہ معاویہ کے بارے میں کوئی بات کی. مولوی صاحب, آپ میرے خیال میں یہی اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں, وہ خوش بھی ہو جائیں گے, لیکن آپ کبھی شیعوں کے سامنے اس حوالے سے تقاضا کریں تو آپ کو شیعہ بتائیں گے, اور آج ہم انشاءاللہ بتائیں گے. سب سے پہلے تو ہم ان مولوی صاحب کو ولی عصر کے پلیٹ فارم سے معاویہ کے موضوع پر دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ معاویہ کے اتنے ہی بڑے مدافع ہیں اور اتنی آپ کے اندر علمی جرأت اور شہامت ہے تو بسم اللہ ہمارے سامنے بیٹھ کر ذرا معاویہ کا دفاع کر کے دکھائیے. موضوع ہم دیتے ہیں, آپ سمیت جتنے بھی معاویہ کے دفاع کرنے والے اہل سنت مولوی ہیں سب کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے اگر آپ میں سے کوئی بھی خال النواسب معاویہ بن ابی سفیان کا دفاع کرنے کی جرأت رکھتا ہے, چاہے وہ پاکستان کا کوئی سلفی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, سب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ معاویہ دشمن اسلام, دشمن رسول, دشمن اہل بیت, یہ ہم ثابت کریں گے. یہ ہمارا موضوع ہے. بسم اللہ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کو افاقہ کروائیں گے. اب آپ نے ہم سے تقاضا کیا ہے, انشاءاللہ آج وہ آپ کا تقاضا پورا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں کہ خود امام علی علیہ السلام, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم آپ کو کچھ روایات دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ معاویہ کیا تھا. یہ ملاحظہ کیجئے, یہ المنتخب من علل آگے صفحے میں والے ابن قدامہ مقدسی, یہاں پہ رسول اللہ سے, ہم یہ رسول اللہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں صرف ٹریلر دکھا رہا ہوں, انشاءاللہ کبھی سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو سندوں پہ بات کرنے کا شوق ہوا, آپ کو کسی بھی چیز پہ بات کرنے کا شوق ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کا شوق پورا کریں گے. قال رسول اللہ لکل امت فرعون و فرعون هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان. اس امت کا فرعون کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان ہے. ٹھیک ہے جی, اگرچہ اس روایت کے اوپر آپ کے مولویوں کو بڑے چنونے کاٹے محدثین کو, لیکن الحمدللہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا, اب یہی روایت جو میں نے آپ کو دکھائی رسول اللہ سے, میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ روایت شیعہ منابع سے بھی صحیح سند کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. القافی امام جعفر صادق کا آپ نے تقاضا کیا تھا, تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے 12 ائمہ کی زبانی سننا ہے, تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ وَقَانَ معاویہ صاحب السلسلہ التی قال اللہ تعالی وَقَانَ فرعون هذه الامہ. کون کہہ رہے ہیں؟ قال ابو عبداللہ, امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا. یعنی شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ روایت پائی جاتی ہے, سند بالکل قابل احتجاج ہے, معتبر ہے. وَقَانَ فرعون هذه الامہ, کون؟ معاویہ. وَقَانَ معاویہ فرعون هذه الامہ. یہ مرآت العقول میں چلیں فی شرح اخبار آل الرسول, علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ, الحدیث الاول حسن ہے, اور یہی وہی روایت ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. وَقَانَ فرعون هذه الامہ, معاویہ فرعون تھا. انشاءاللہ آگے رکے, آج معاویہ کے آپ کو بہت زیادہ فضائل آپ سننا چاہ رہے تھے, ہم وہ سنائیں گے. تو اب رسول اللہ سے جب آپ نے ایک نمونہ ملاحظہ کیا, اب ہم چلتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم 12 ائمہ سے دکھائیں, یہ لیں جی 12 ائمہ سے. اگر آپ واقعاً آپ کے اندر امام علی علیہ السلام اور 12 ائمہ کے آپ ماننے والے ہیں اور فقط زبانی کلامی نہیں, تو آپ انشاءاللہ آج سے یہ عمل شروع کر دیں. وہ عمل کیا تھا یہ ملاحظہ کریں. دفاع صحابہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن, پوری ترجمے ہم آپ کے دکھائیں گے. سیدنا علی کا سیدنا معاویہ پر قنوت. عبد الرحمن بن معقل
بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کے ساتھ نماز فجر ادا کی، آپ نے قنوت پڑھی اور فرمایا اللہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ جی آپ کہتے ہیں کہ مولا علی سے جنگ کی معاویہ نے، تو امام علی علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ ہم آپ کے سامنے رد عمل رکھ رہے ہیں کہ اللہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، عمرو بن عاص اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ابو سلمی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، عبداللہ بن قیس اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ کا ناسبی مولوی کیا کہتا ہے؟ سندہ صحیح، سند صحیح ہے۔ تو آج سے یہ آپ عمل شروع کر دیں اگر آپ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، چونکہ رسول نے کیا فرمایا تھا حضرت علی کے لیے کہ علی جو ہے وہ ہادی ہے، لکل قوم ہاد، علی ہادی ہے۔ علی جس چیز کی طرف ہدایت کرے، جس چیز کی طرف رہنمائی کرے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی باعث نجات ہے۔ اور فخر الدین رازی نے تو یہ تک کہا کہ من اقتدی فی دین ہی، کہ جو اپنے دین میں علی کے اقتدا کرے وہ نجات پا جائے گا۔ تو بس آج سے آپ نے جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، بالخصوص یہ مولوی صاحب جو بڑے چیخ چیخ کے گلا پھاڑ کے تقاضا کر رہے تھے کہ دکھائیں جناب 12 اماموں سے، تو ہم نے آپ کی کتابوں سے، ابھی تو میں اپنی کتابوں سے بھی جاؤں گا چونکہ آپ کا تقاضا ہمارے 12 ائمہ سے تھا جن کو ہم اپنا 12 امام مانتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی ہی کتابوں سے دکھائیں گے۔ تو یہ آپ کو آپ کی ہی کتاب سے ہم نے دکھایا، اور آپ کے یہ میں آپ کو اس کی مکمل جو ہے یہ ملاحظہ کیجئے، یہ المصنف لابن ابی شیبہ المجلد الخامس، یہاں پر اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد محقق کیا کہتے ہیں؟ صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام کا یہ عمل ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دیگر ائمہ سے آپ کو امام حسن علیہ السلام سے بھی دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام سے بھی دکھائیں، ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام سے بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کا یہ شوق انشاءاللہ آج بہترین انداز سے پورا کریں گے۔ سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی ہے، یہاں پر کیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو کہا کہ وَإِنَّ قَدْ بَعَيَانَا مُعَاوِيَ وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور کس کی طرف اشارہ کیا؟ کس کی طرف؟ معاویہ کی طرف اشارہ کیا، جس پہ معاویہ غضبناک ہوا۔ یہ اگلے صفحے پہ دیکھیں، سند اس کی بالکل صحیح ہے کہ ہم نے، امام حسن علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا خون محفوظ رکھنے کے لیے معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی، بیعت کی اس کی۔ وما ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین واشار بیدہ الی معاویہ فغضب معاویہ۔ اب یہاں پر آپ کوئی معنی بھی کر لیں فتنے کا، اور اس آیت کا آپ کوئی مفہوم بھی بیان کریں، یہ تھا کہ امام حسن نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد معاویہ کی طرف اشارہ کیا، جس پر معاویہ غضبناک ہوا۔ اس کے بعد معاویہ نے ایک بڑا دمدار آ کر خطبہ دیا، عیبۃ فاحشہ، یعنی ایک برے کلام میں اس نے آ کر پھر خطبہ بھی دیا۔ تو لہٰذا یہ امام حسن علیہ السلام سے سند بالکل صحیح ہے۔ آپ کو امام حسن علیہ السلام سے دیکھنے کا بھی شوق تھا، تو ہم نے امام حسن علیہ السلام سے بھی آپ کو دکھایا۔ دوسرا ایک سوال آپ سمیت آپ کے تمام مولویوں سے آج تک ہم کرتے آئے ہیں، یہ کہ اگر امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کو تو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا معاویہ خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا، چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا۔ میں آپ کو ذرا اس پہ بھی ایک جملہ آپ کے اپنے ہی علماء سے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ ملاحظہ کریں۔ العقیدۃ الواسطیہ کیا کہا؟ احمد بن حنبل ایک بات کیا کرتا تھا، احمد بن حنبل کہتا تھا کہ وَمَن طَعَنَ فِي خلافت احد من هؤلاء الائمہ، یعنی امام علی، ابو بکر، عمر، عثمان، چونکہ آپ کے اپنے ہی علماء کے اقوال ہیں، احمد بن حنبل کا قول ہے فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، کہ جو ان میں سے کسی کی بھی خلافت میں طعن کرے وہ گدھے سے بھی بدتر ہے، یعنی پالتو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ تو معاویہ آپ کے احمد بن حنبل کے اس قول کے مطابق پالتو گدھے سے بھی کیا تھا؟ بدتر تھا۔ آپ کے اپنے علماء کے مطابق، میں ان کے اقوال نقل کر رہا ہوں، کوئی آپ کو ہمارے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ امام علی علیہ السلام کی وہ خلافت کو نہیں مانتا تھا۔ من لم یرب، جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے، یہ قول بھی آپ کے ہاں ملتا ہے کہ جو میں اگر مجھے مل جائے تو میں یہ قول بھی لے آؤں تاکہ پتہ چلے۔ یہ ملاحظہ کریں، منہاج السنت النبویہ ابن تیمیہ، یہ ملاحظہ کریں کہ ابن تیمیہ کیا کہتا تھا۔ احمد ابن حنبل کا یہ قول، ابن تیمیہ یہ ہے کہ من لم یرب بعلی فی الخلافہ فہو اضل من حمار اہلہ، کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ چوتھے پالتو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ پوری زندگی لگا کر یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں تو آپ سے یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ معاویہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتا تھا۔ میں فقط معاویہ کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی جنگ جمل اور باقی آپ کے جو بزرگان ہیں ان کی طرف نہیں جاتا۔ آپ نے چونکہ معاویہ کے اوپر بات کی تو معاویہ آپ کے احمد بن حنبل کے نزدیک بھی کیا تھا؟ اضل من حمار اہلہ تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو وہ چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا، اور یہ آپ کبھی پوری زندگی ثابت نہیں کر سکتے وہ کیسا چوتھا خلیفہ جس کے خلاف
قیام کر کے آپ کے یعنی بغاوت کرتے ہوئے معاویہ صاحب باہر نکل آئے، اور اس کے بعد پھر یہی وہاں پر تو قصاص عثمان کا بہانہ اور ڈھونگ رچایا، اور بعد میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کیوں نکلا؟ یہ سوال ہے ہمارا آپ تمام مولویوں سے، اپنے عوام کو جواب دیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت اسی چیز پر اگر غور و فکر کریں کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان، چلیں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہانہ ان کے پاس بڑا ملتا ہے، جبکہ وہ بھی ان کی صحیح روایات سے رد ہو جاتا ہے کہ معاویہ جی قصاص عثمان چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی، پھر اس لیے امام علیہ السلام سے جنگیں کی، وہ طلحہ زبیر بھی آئے تو وہ قصاص عثمان کے لیے آگے، انہوں نے بھی جنگ کی، کہتے ہیں جی پھر معاویہ نے قصاص عثمان لے لیا۔ ان کے مولوی کیا کہتے ہیں جی قصاص عثمان لے لیا، محمد بن ابی بکر کو بھی مار دیا جناب، وہ حجر بن عدی کو بھی شہید کیا، اور بھی پتہ نہیں کتنے صحابہ کو معاویہ نے شہید کرایا۔ وہ ہم ایک ویڈیو الگ سے بنا چکے ہیں کہ جس میں ہم نے تقریباً 3 یا 4 صحابہ کا ذکر کیا کہ جن کو معاویہ نے شہید کروایا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی معاویہ نے قصاص عثمان لے لیا۔ اچھا بھائی معاویہ نے قصاص عثمان لے لیا تو اس کے بعد جو منصب خلافت پر آئے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام تھے۔ آپ کہتے ہیں امام حسن کے خلاف ایک جملہ دکھائیں، بھائی ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کے نکل آیا جنگ کرنے کے لیے، کہ یہاں تک کہ امام حسن کو لوگوں کے خون کی حفاظت کے لیے بیعت کرنی پڑ گئی آپ کی کتابوں کے مطابق، خون کی محافظت کے لیے، دل سے نہیں، رضامندی سے نہیں، اور ایسی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی صلح کرنی پڑ گئی امام حسن علیہ السلام کو لوگوں کے خون کی محافظت کے لیے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ معاویہ لوگوں کے خون بہانے کے در پہ کیوں ہوا؟ امام حسن کیوں مجبور ہوئے کہ خلافت سے سبکدوش ہو کر معاویہ کو خلافت سونپی جائے؟ یعنی یہ معاویہ سید شباب اہل الجنہ میں سے ایک امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، امام علیہ السلام کی خلافت کو بھی قبول نہیں کیا، امام حسن کی خلافت کو بھی قبول نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ قتل و غارت پر اتر آتا تھا۔ جہاں جنگ صفین میں اس قدر قتل و غارت ہوئی فقط خلافت کے پیچھے، وہاں پر یہی معاویہ گھر نہیں بیٹھا جب اسے پتہ چلا کہ اب یہ خلافت جو ہے، یہ منصب جو ہے وہ امام حسن تک چلا گیا، اور وہ جو آپ لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور اس میں امام حسن علیہ السلام بھی آپ کے خلفائے راشدین میں سے آتے ہیں، تو اس خلیفہ راشد کے خلاف پھر معاویہ نکل آیا۔ وہاں پر قصاص عثمان کا بہانہ بھی نہیں تھا، لیکن کیا ہے چونکہ اس کو خلافت کی لالچ تھی، خلافت کے پیچھے تھا، تو لوگوں کا خون بہانا، رشوت دینا، یہ سارے کام معاویہ کا مشغلہ تھا، اور یہاں پر آپ لوگ اپنے جو عوام ہیں اس کو بالکل سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے کچھ اس حوالے سے سوالات تھے، تو جس کے جوابات آج تک آپ کے مولوی نہیں دے پائے۔ آپ تو خیر آپ کے چیخنے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نالج کتنا ہے۔ ابھی آپ نے دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی چونکہ تقاضا کیا، امام حسن سے ہم دکھا چکے ہیں، اب چلتے ہیں ہم اہل بیت سے، اہل بیت کے دیگر ائمہ سے، وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ یہ جی پہلی روایت ملاحظہ کریں، الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ میں جتنی روایات دکھا رہا ہوں ان کی سند کی ذمہ داری ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں جن کے متعلق یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فقال امیر المؤمنین روایت کیا ہے؟ حدثنا ابی حدثنا علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابی عبد الرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ رہبہ کے مقام پہ تھے، والناس علیہ متراکمون، امام کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ موجود تھے، وہاں پہ امام کیا بیان کرتے ہیں؟ فقال امیر المؤمنین قاتل اللہ، اللہ تعالیٰ کس کو؟ ابن عاقلۃ الاکباد، وہ جو ہند جگرخوار کا بیٹا، اللہ اس کو قتل کرے، ماذ اللہ وعماہ ومماہ واللہ لقد اعتق جاریہ فما احسن ان یتزوج بها، کہ اس کے جو اس نے گمراہ کیا لوگوں کو اندھا کیا، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو اس نے اس قدر گمراہ کیا، یعنی کون؟ معاویہ۔ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ معاویہ، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک کنیز کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے، قطع رحمی و اعداء ایامی و دفع حقی و ثغر عظیم منزلتی، کہ جس نے میرے حق کو ضائع کیا، میری منزلت کو جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی، قطع رحمی کی، یہ کون ہے؟ معاویہ، اور امام اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ میں قنوت نازلہ یہ امام باقر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کس سے؟ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو میں دکھا چکا ہوں کہ امام نے فرمایا معاویہ فرعون هذه الامہ۔ اب ایک اور روایت دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ملاحظہ کیجئے، معانی الاخبار ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ لوگ آتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کی کتابوں میں معاویہ کاتب وحی تھا، بھائی یہ کاتب وحی کی پھر نیچے پڑھ بھی لیا کرو نا، روایت کیا لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ومعاویہ یکتب بین یدیہ وحوی بیدہ الی حاضرۃ بالسیف، کہ من ادرک ھذا یوما امیرا فلیبکر حاضرتہ بالسیف، کہ من ادرک ھذا یوما، یعنی جو بھی اس بندے کو امیرن، جب یہ امیر بن جائے، اس کو درک کرے، فلیبکر، کیا کرے؟ اس کا وہ کیا کہتے ہیں؟ خاصرتہ بالسیف، اس کے پہلو کو تلوار سے چیر دے۔ کیا کرے؟ اس کے پہلو میں، یعنی کیا ہے؟ اس کا پیٹ پھاڑ دے۔
رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو امیر دیکھے. اب یہ نیچے اس کے فضائل بھی پڑھ لیا کریں نا کیا بیان ہو رہے ہیں. اب یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ تو یہ اس کے لیے بیان کیا کرتے تھے کہ معاویہ ایسا آدمی تھا. اور آپ کو معلوم ہے چاہے وہ کتابت وحی ہو چاہے عام کتابت ہو، یہ کوئی بے نفس ہی فی نفس سے ہی جو ہے وہ فضیلت کا سبب نہیں ہے. اچھا اب ایک اور روایت دکھاتے ہیں کہ رسول نے تو یہ فرمایا تھا. یہ روایت ملاحظہ کریں الکافی میں ہے، سند بالکل صحیح ہے. پہلی جلد الاصول میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ملاحظہ کیجیے. روایت بڑی دلچسپ ہے، بہت لطیف روایت ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا صالح بن صالح الحمدانی قال ابو عبداللہ فی قول اللہ تعالیٰ. اس روایت کی 3 سندیں ہیں. علامہ دوسری سند کے متعلق فرماتے ہیں صحیح. اچھا جی، قال ابو عبداللہ. یا سورہ نور کی آیت نمبر 35، سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے متعلق یہاں پر جو ہے وہ امام بیان فرما رہے ہیں. توجہ کیجیے گا کہ اللہ نور السماوات والارض. یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ فی قول اللہ تعالی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک. فاطمہ فیہا مصباح، یعنی وہ کیا ہے، وہ مصباح کیا ہے، الحسن ہے، یعنی اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. مصباح ایک چراغ، الحسن. المصباح فی الزجاجۃ، اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے فانوس میں ہے. الحسین الزجاجہ کانہا کوکب دری وفاطمہ کوکب دری بین النساء اہل الدنیا. اور فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ چمکتا ہوا ستارہ کیا ہے، کوکب الدری کیا ہے، بین النساء اہل الدنیا فاطمہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ ابراہیم زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. اب یہ جو فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہا کہ جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی. آگے بیان کرتے ہیں لا یہودیہ ولا نصرانیہ. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یکاد زیتھا یضیء یکاد العلم ینفجر بہا، کہ اب اس سے جو ہے وہ نور روشن ہوتا ہے. اور اس کو ولو لم تمسسہ نار نور علی نور امام منہ بعد امام، ایک امام دوسرے امام کے بعد آئے گا. کیا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ کیا ہے اس نور کے ذریعے ہدایت کرے گا جسے چاہے گا. اور وہ کون ہے، یہد اللہ للائمہ من یشاء، اور آئمہ جو ہیں وہ کیا ہیں، ہدایت کریں گے جس کو چاہیں گے. اللہ جو ہے آئمہ کے ذریعے کیا کرے گا، ہدایت کرے گا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثال دی. قُلْتُ أَوْ كَظُلُمَاتٍ قَالَ الْأَوَّلُ وَصَاحِبُهُ، پہلا کون ہے، یہ ہمارے آئمہ کی روش تھی. یعنی آج یہ جو کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے بلب، اور بلب سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کا کوڈ ورڈ ہے. تو ہمارے آئمہ نے ہمیں یہ کوڈ ورڈ کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے. کیا جائے کظلمات قال الاول وصاحبہ، سمجھ رہے ہیں نا کوڈ ورڈ، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کوڈ ورڈ کا مزہ ہے نا وہ تصریحات، یعنی کنایہ ابلغ من التصریح، کنایہ جو ہے وہ ابلغ من التصریح ہوتا ہے. تصریح یعنی وضاحت سے زیادہ بھی جو لطف آتا ہے وہ کنایہ کا آتا ہے. اچھا الثالث من فوقہ موج، و آگے کیا، من فوقہ سحاب ظلمات الثانی بعضها فوق بعض. وہ کون ہے، معاویہ لعنہ اللہ و فتن بنی امیہ. معاویہ آگے امام نے پھر بیان کیا، معاویہ لعنہ اللہ، امام ہے. یہ میں آپ کو دکھا دوں کس، قال ابو عبداللہ لا قال شہباز، قال ابو عبداللہ معاویہ لعنہ اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو بڑا شوق تھا کہ ائمہ اہل بیت سے دکھائیں، ائمہ اہل بیت سے ہیں. یہ صرف معاویہ نہیں، پہلا دوسرا تیسرا، وہ کیا نا کہ جو وہ موصوف تھے، کیا نام ہے اس کا، آپ کے تیسرے جس کے متعلق بیان کیا، پھر دوسرے آپ کے جو موصوف ہیں ان کے متعلق بیان کیا، پھر وہ پہلے بھی گئے ان سب کے لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ یہ سارے کیا ہیں، ظلمات ہیں. اللہ جو ہدایت کے چراغ ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ائمہ اہل بیت نے آپ کے پہلے دوسرے تیسرے اور پھر معاویہ کے بعد فوق بعض کے متعلق یہ فرمایا معاویہ لعنہ اللہ و فتن بنی امیہ. یہ دیکھیں علی بن محمد و محمد بن الحسن ان سہل بن زیاد ان موسیٰ بن قاسم البجلی، یہ سند، و محمد بن یحییٰ ان العمرکی بن علی جمیعاً ان علی بن جعفر ان اخی موسیٰ علیہ السلام مثلہ. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اس کی مثل پہ وہ روایت ہے، اور یہ ایک الگ سے سند ہے جس کو علامہ نے صحیح کہا، اور سند بالکل صحیح ہے. اچھا جی،
یہ ایک اور روایت آپ کو معاویہ کے فضائل سن. اب چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف. یہ ملاحظہ کریں, یہ الکافی میں روایت ہے, یہ سکۃ الاسلام شیخ کلینی الروضہ میں نقل کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ ابن محبوب عن عبداللہ ابن سنان قال سمعت ابا عبداللہ یقول کہ وثلاثۃ ہم شرار الخلق ابتلی بہم خیار الخلق, یعنی 3 طرح کے ایسے شریر افراد ہیں کہ جو 3 بہترین افراد کے مقابلے میں آتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں, یعنی ایک آزمائش کا ان کے لیے سبب بنتے ہیں. وہ 3 شریر ترین افراد اور وہ 3 پاک باز اور 3 نجیب اور 3 شریف اور بہترین خیار جو تھے وہ کون تھے؟ ابو سفیان پہلا شریر, احدہم قاتل رسول اللہ وعاداہ, کہ پہلا ان میں سے ابو سفیان ہے کہ جو رسول اللہ سے جس نے جنگ کی, وعاداہ دشمنی کی. یہ پہلا شریر اور پہلا بہترین فرد. ومعاویہ قاتل علی وعاداہ, دوسرا شریر اور بدبخت ترین آدمی امام نے فرمایا معاویہ, اور جس کے مقابلے میں بہترین شخص تھا وہ علی تھا کہ اس نے جنگ کی معاویہ نے اور دشمنی کی. تیسرا ویزید ابن معاویہ لعنہ اللہ, امام فرماتے ہیں تیسرا یزید ابن معاویہ لعنہ اللہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. تو یہ ایک اور روایت, سند سب کی صحیح ہے, کوئی بھی ان میں سے ضعیف نہیں ہے. اب میں آپ کو آخر میں پورے ایک قبیلے کے حوالے سے بھی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں بنو امیہ جو جس قبیلے سے آپ کے موصوف ہیں, رسول کو یہ قبیلہ پسند نہیں تھا, اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کے ہر روایت پائی جاتی ہے. یہ ملاحظہ کیجیے, المستدرک علی الصحیحین الجزء الرابع, 4 جلد ہے. ذہبی صاحب اس کے متعلق کہتے ہیں, اس کے سند کے متعلق علی شرط البخاری و مسلم. کیا کہتے ہیں؟ کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ بنو امیہ, کہ مبغوض ترین جو قبائل تھے ان میں سے رسول کو جو سب سے زیادہ بغض اور جو ناپسند تھے وہ بنو امیہ ان میں سے ایک ہے. اب یہی روایت الخصال امام شیخ صدوق علیہ رحمہ یہاں پر بھی کہ رسول اللہ 4 قبائل سے محبت کرتے تھے, یحب 4 قبائل و یبغض 4 قبائل, 4 سے محبت کرتے تھے, 4 سے بغض رکھتے تھے. ان الرضا عن ابی عن جد عن آبائی علیہ السلام کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب 4 قبائل, کہ رسول اللہ جو ہیں وہ 4 قبائل سے محبت کرتے تھے. وکان یبغض بنی امیہ, ٹھیک ہے, کہ 4 سے جو محبت کرتے تھے وہ, اور بنی امیہ سے بغض رکھتے تھے. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں یہ صحیح اور متفقن علیہ آپ کہہ سکتے ہیں, کہ جس میں یہ متفقن علیہ بین مانا کہ شیعہ اور سنی دونوں کا جس پہ اتفاق ہے کہ بنو امیہ رسول کو نہایت ہی مبغوض قبیلہ تھا. اب آپ اس کا علاج جا کے کریں بیٹھ کے. معاویہ کے ہم نے آپ کو یہ ابھی فقط میں نے آپ کو کچھ چیزیں بیان کی ہیں, اگر آپ مزید بھی روایات ہیں, میں ایک روایت بڑی زبردست روایت ہے, یہ ملاحظہ کریں. معجم و احادیث المعتبرہ میں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں کہ حرب علی شر من حرب النبی, کہ معجم احادیث المعتبرہ سے مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پر یہ روایت لے کر آتے ہیں الکافی سے کہ علی سے جنگ جو ہے وہ بدتر ہے کس سے, کہ رسول سے جنگ کیجیے. ٹھیک ہے, کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حرب علی شر من حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال بعض نہیں حرب رسول اللہ شر من حرب علی علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کے بعد میں بات تکن فقال انہوں نے یہ کہتے ہیں فقال ابو جعفر علیہ السلام لا بل حرب علی اشر من حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ان حرب رسول اللہ, آگے چلتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ سے جو جنگ کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ لم یقروا بالاسلام, وہ اسلام کا اقرار نہیں کرتے تھے. وان حرب علی علیہ السلام اقروا بالاسلام ثم جاہدوہ, کہ لیکن جو علی سے جنگ کرنے آئے تھے وہ اسلام کا اقرار کر کے پھر انہوں نے انکار کیا. تو علی سے جنگ کرنے والے کون تھے؟ یہ اب آپ نے معاویہ کی بات کی تھی, یہ الحمدللہ سارے جو ہیں وہ آپ کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, کوئی بھی نہیں بچا, آپ کے سارے ہی ماشاءاللہ لپٹ گئے. ائمہ اہل بیت کی یہ ہیں, چونکہ آپ کی کتابوں میں اگر آپ کہیں گے جی یہ پھر تمہارے ائمہ نے, چونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے مطابق تو ہم اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں, تو ائمہ کی اتباع کے لیے ہماری اپنی ہی روایات حجت ہیں. اگر ہم معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں, کسی کو برا بلا کہتے ہیں, چونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی یہ تعلیمات ہیں. اگر معاویہ کو برا بلا کہنے سے مراد بغض رکھتے ہیں, معاویہ کے اوپر اگر ہم کوئی لعن بھیجتا ہے, معاویہ سے بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتا, چونکہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. آپ نے کیا بات کی تھی کہ جب تمہارے 12 اماموں نے کچھ نہیں کہا تو تم بدبخت کیوں بولتے ہو؟ بھائی ہم بدبخت اس لیے بولتے چونکہ ہمارے 12 ائمہ نے معاویہ کے بارے میں یہ بات کی ہے, اور
اب یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ابھی 5-6 روایتیں جو آپ کو بیان کی ہیں یہ فقط ٹریلر ہے، ورنہ آپ کے ابھی آپ کبھی ہم سے یہ پوچھ لیں، آپ سوال کر لیں کہ بھائی اگر آپ کے ائمہ نے ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے ہمارے 12 ائمہ نے کیا کیا بیان کیے۔ تو یہ سوال آپ ہم سے نہ کیجیے گا کہ آپ کے 12 ائمہ نے کیا کہا ہے، چونکہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بھائی تشیع کا تو مذہب ہی ان افراد سے بیزاری پر ٹکا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کے 12 ائمہ نے کیا کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو یہ ہم سے سوال بنتا نہیں ہے۔ الحمدللہ جو آپ نے ہمیں چیلنج کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا، لیکن ہم بھی آپ کو ایک چیلنج کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتے ہیں کہ ہم معاویہ کو دشمن اہل بیت، دشمن اسلام، دشمن رسول اللہ، دشمن سنت رسول اللہ، دشمن دین آپ ہی کی کتابوں سے ایک شیعہ روایت پیش نہیں کریں گے، آپ ہی کی کتابوں سے ثابت کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور اس پہ مناظرہ کبھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی مولوی جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور اگر آپ مولوی صاحب آپ میں اتنی ہمت اور جرت ہے، یہ آپ میں اگر اتنی ہمت اور جرت ہے تو بسم اللہ تشریف لائیں، خیلی ممنون۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔